کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ زندگی کے اندر جو بھی کام کیا کرتے تھے وہ ایک مسلمان کے لیے ایک دلیل بن جاتا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز پڑھاتے ہوئے آپ کے نماز پڑھانے کا عالم کیا تھا، نماز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال بھی آ رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور بھی تھا، نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم بھی بجا لائی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی نماز جاری تھی، کسی صحابی کی نماز نہیں ٹوٹی۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت سیدنا سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبیلے کی صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اتنے میں عصر کا وقت ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا چکے تھے، تو اتنے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آ کر عرض کیا، اے ابو بکر، عصر کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، میں اذان دیتا ہوں، آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیجیے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، تم اذان دو، میں لوگوں کو نماز پڑھا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی رسول پر کھڑے ہو چکے ہیں، صحابہ کی صفیں بند چکی ہیں، لیکن ابھی نماز شروع ہی کی تھی کہ نماز کے دوران، نماز کے درمیان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہو گئی۔ حضور تشریف لے آئے تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب پچھلی صفوں کو چیرتے ہوئے صفوں کے درمیان سے تشریف لا رہے تھے تو جس صف سے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے جا رہے تھے، صحابہ کرام جگہ کشادہ کرتے جا رہے تھے اور اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دوسرے ہاتھ کی پشت پر مار رہے تھے، یعنی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو الٹے ہاتھ کی پشت پر مار کر گویا کہ تصفیق کی جا رہی تھی، تالیوں جیسی صورت بن چکی تھی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام درمیان سے صفوں سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے، صحابہ کرام جو ہے وہ تصفیق زیادہ سے زیادہ کرتے چلے جا رہے تھے، زور زور سے جو ہے وہ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو الٹے ہاتھ کی پشت پر مار رہے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چل جائے کہ میرے حضور تشریف لے آئے ہیں۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کا طریقہ کار تھا کہ جب بھی آپ نماز پڑھا کرتے تھے تو لا یلتفت فی صلاتہ، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے، توجہ سے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی صحابہ کرام نے تصفیق زور سے شروع کر دی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے ہیں مسجد کے اندر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ الٹے قدم اپنے مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو اور لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ گوارا کیسے ہو سکتا تھا کہ امام الانبیاء پہلی صف میں میرے پیچھے کھڑے ہو، ابھی قحافہ کا جو بیٹا ہے وہ آگے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام منع کر رہے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ گوارا نہ ہوا، آپ الٹے قدم پچھلی صف میں تشریف لے آئے، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ کھڑے ہو گئے، لوگوں کو بقیہ نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے الفاظ، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کھڑے ہو کر وہیں پر لوگوں کو نماز پڑھا دو تو تم پیچھے کیوں ہٹے، مصلی سے پیچھے کیوں آ گئے؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعظیم مصطفیٰ کرنے کا انداز آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما کان لابنی ابی قحافہ ما بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ،
یا رسول اللہ ابی قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہا ہو اور امام الانبیاء پیچھے کھڑے ہو. ابو بکر کو یہ بات گوارا نہیں ہے آقا کریم علیہ السلام اور آپ کی نماز کے درمیان حائل ہو جائے. میرے حضور علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو جب صحابہ کرام تشریف فرما تھے تو میرے حضور علیہ السلام نے یہاں پر صحابہ کو نماز کے اندر کس طرح کسی کو متوجہ کرنا ہے، میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں دیکھ رہا تھا کہ تم نماز کے اندر زور زور سے تصفیق کر رہے تھے، ایسا نہ کیا کرو. جب بھی کوئی ایسا معاملہ نماز میں درپیش آ جائے تو تسبیح کہا کرو بلند آواز سے. تصفیق جو ہے یہ نماز کے اندر عورتوں کے لیے رکھی گئی ہے کہ عورت اپنی زبان سے تسبیح نہیں نکالے گی بلکہ وہ تصفیق کرے گی اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر مار کر متوجہ کرے گی. لیکن مرد جو ہے وہ جب نماز میں ایسا معاملہ بن جائے بلند آواز سے تسبیح کہے گا نہ کہ وہ تصفیق کرے گا. لہذا میرے صحابہ جب بھی نماز میں کوئی مسئلہ اس طرح کا درپیش آ جائے تو تم لوگوں نے بلند آواز سے تسبیح کہنی ہے. یہاں پر قابل غور بات کیا ہے اس حدیث پاک کے اندر، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے. اب یہاں پر ان لوگوں کے لیے درس جو ہے وہ ہدایت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے، نماز میں حضور کی تعظیم کو بجا لایا جائے، نماز میں تصور رسول کر لیا جائے تو نماز ضائع ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہاں پر ان لوگوں کے لیے یہ درس ہے کہ وہ لوگ سن لے اور دیکھ لے. وہ بات کیا ہے کہ اس حدیث پاک کے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، نماز جاری تھی، صحابہ نماز کے اندر میرے حضور علیہ السلام کا خیال لے کر کھڑے تھے تو پھر بھی صحابہ کی نماز نہیں ٹوٹی. کسی حدیث کے اندر پوری حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا ہو صحابہ تم لوگوں نے نماز میں میری تعظیم کی ہے لہذا تمہاری نماز ٹوٹ چکی ہے. لہذا پتہ چلا کہ ایک عاشق رسول، عاشق صادق کی نماز مکمل ہی تب ہوتی ہے جب نماز میں تصور رسول ہوتا ہے، جب نماز میں حضور کا خیال آتا ہے، تب ہی ایک عاشق صادق کی نماز مکمل ہوتی ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.